پاکستان کو دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ دریا جو زندگی دیتے ہیں وہ زندگی چھین بھی سکتے ہیں اور اپنے پانیوں پر بسے شہروں کو تباہ و برباد بھی کر سکتے ہیں۔ ان دریاؤں کا غصہ جب امٹتا ہے تو بستیوں کو تاریخ بنا دیتا ہے۔ پاکستان کے 5 بڑے سیلاب 1950، 1976، 1992، 2010 اور 2022 کس طرح آئے، کتنی تباہی ہوئی، ہم نے کیا سیکھا اور کچھ سیکھا بھی یا پاکستان کا پہلا ریکارڈڈ سپر فلڈ 1950 میں آیا۔ مانسون کی طوفانی بارشوں نے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کو لبالب بھر دیا۔ سرکاری و تحقیقی ریکارڈ بتاتا ہے کہ کم از کم 2190 سے لے کر 2900 تک اموات ہوئیں، 10,000 دیہات متاثر اور لگ بھگ 17,920 مربع کلومیٹر رقبہ زیر آب آیا۔ دی ایکسپریس ٹریبیون کے مطابق یہ اس وقت کی سب سے بڑی انسانی قیمت تھی جو دریا کو ادا کی گئی۔ اس سیلاب نے وفاقی سطح پر فلڈ مینجمنٹ کے ادارہ جاتی ڈھانچے کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو آگے چل کر فیڈرل فلڈ کمیشن کی صورت میں سامنے آیا۔ 1976 میں انڈس کی کیچمنٹ پر جولائی تا ستمبر غیر معمولی 579 ملی میٹر بارش ہوئی۔ دریاؤں کا سیلابی بہاؤ ریکارڈ سطحوں تک پہنچا۔ اس سیلاب میں 425 جانیں گئیں، 1.7 ملین افراد بے گھر ہوئے، 18,390 دیہات متاثر اور 8 ملین ہیکٹر رقبہ زیر آب آیا۔ معاشی نقصان تقریباً 1.6 سے لے کر 2.4 ارب امریکی ڈالر کے برابر بتایا گیا۔ 1976 کے اس تباہ کن سیلاب نے بیراجوں کی دیکھ بھال میں کوتاہیوں، بندوں کی کمزوری اور مناسب وقت پر فلڈ وارننگ سسٹم کے خلا کو عیاں کیا۔ ورلڈ بینک کی جانب سے ریسٹوریشن اور مضبوط و پائیدار سٹرکچر کے پروجیکٹس لانچ کیے گئے۔ 1992 جہلم چناب کا سپر فلڈ شمالی پنجاب اور آزاد کشمیر میں ستمبر 1992 میں صرف 5 دن کی موسلا دھار بارشوں نے جہلم اور چناب میں سپر فلڈ کی کیفیت پیدا کر دی۔ پورے پنجاب میں شدید ترین تباہی ہوئی، 1008 سے لے کر 2000 تک اموات اور 13,208 دیہات متاثر ہوئے۔ بڑے پیمانے پر انسانی آبادیوں کو انخلا کرنا پڑا۔ 2010 سپر فلڈ آف دا سینچری، KPK سے لے کر سندھ تک پاکستان زیر آب۔ 2010 کی مانسون میں ریکارڈ بادل پھٹے اور طوفانی بارشوں نے پورے ملک کو شدت سے متاثر کیا۔ تقریباً 20 ملین لوگ بے گھر ہو گئے اور تباہ کن مالی نقصان اٹھایا۔ 1700 سے 2000 تک اموات اور تباہی کا پھیلاؤ ہزاروں کلومیٹر تک تھا۔ سرکاری اور بین الاقوامی ڈیمیج اینڈ نیڈز اسیسمنٹ کے مطابق نقصانات اور بحالی کی لاگت کھربوں روپے تک جا پہنچی، جس نے صحت، تعلیم، زراعت اور انفراسٹرکچر سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ سیلاب چین لنکڈ تباہی تھا۔ شمالی علاقوں کی طوفانی بارشیں، دریاؤں کی بلند تر ہوتی سطح اور میدانی علاقوں میں فلڈ بیڈ پر قبضے و تعمیرات اور کمزور بند، ان سب نے مل کر کیٹاسٹرافک رسک کو حقیقت بنا دیا۔ 2022 ایک تہائی ملک زیر آب رہا۔ اب ہم اس آفت کا ذکر کر رہے ہیں جس کی یادیں ہم سب کے ذہنوں میں تازہ ہیں۔ 2022 کے سیلاب کی تباہ کاری اپنی نوعیت میں بے مثال تھی۔ دریاؤں نے وسیع علاقے میں نظام زندگی معطل کر دیا، مواصلات سے زراعت تک سب کچھ برباد ہو گیا۔ تقریباً 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ متاثر ہوئے، ایک تہائی ملک زیر آب رہا، 1700 سے زیادہ اموات جن میں بدقسمتی سے بچوں کی تعداد 640 کے لگ بھگ تھی۔ 1 کروڑ 70 لاکھ سے زائد مکانات تباہ ہو گئے۔ پوسٹ ڈیزاسٹر نیڈز اسیسمنٹ کے مطابق 14.9 بلین ڈالر کے انفراسٹرکچر کی تباہی،
15.2 بلین ڈالر کے معاشی نقصان کا تخمینہ لگایا گیا، جبکہ عالمی برادری نے بحالی کے لیے بڑے مالی وعدے بھی کیے۔ ناسا کے مطابق یہ کلائمیٹ انٹینسیفائیڈ بارشیں تھیں، شدت اور دورانیہ دونوں ہی غیر معمولی تھے، جس نے پہلے سے کمزور انفراسٹرکچر کو بالکل تباہ کر دیا۔ یہ صرف سیلاب نہیں بلکہ زمین پر آنے والے ایک سونامی جیسا تھا۔ اسی سیلاب کے بعد معروف اداکارہ اینجلینا جولی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے پناہ گزین کی نمائندہ خصوصی کی حیثیت سے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرنے آئی تھیں۔ پاکستان کے شدید ترین سیلابوں کی تاریخ جان کر ہمیں علم ہوتا ہے کہ کلائمیٹ کرائسس کے دور میں سپر فلڈ نئی رفتار اور نئی شدت سے نئی جگہوں پر آ سکتے ہیں۔ ہمیں کیا سیکھنا ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ریور فلڈ زونز کی منصوبہ بندی نئے سرے سے کی جائے، دریاؤں کے فلڈ بیڈز اور کناروں کے آس پاس ہر طرح کی تعمیرات کو مکمل روکا جائے، ہر سیلاب کے بعد نئے ادارے بنانے کی بجائے ارلی وارننگ سسٹم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بہتر بنایا جائے، دریا کنارے آبادیوں کو انخلا کی مشقیں کروائی جائیں، آبپاشی کے مکمل ڈھانچے کی کلائمیٹ سمارٹ اپ گریڈیشن کی جائے۔ ماہرین خبردار کرتے ہیں کہ گلیشیئرز کے تیزی سے پگھلاؤ، غیر متوقع مانسون بارشیں اور دریاؤں میں پانی کی بے قابو روانی مستقبل میں مزید سپر فلڈز کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ یہ سیلاب نہ صرف جانی و مالی نقصانات کا باعث بنتے ہیں بلکہ صحت عامہ، خوراک، پانی اور توانائی جیسے بنیادی شعبوں کو بھی مفلوج کر دیتے ہیں۔ اگرچہ کچھ تیاری کی گئی ہے، جیسا کہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور ابتدائی وارننگ سسٹمز، لیکن محدود آبی ذخائر، کمزور منصوبہ بندی، فنڈز کی کمی اور عوامی آگاہی کی سطح ابھی بھی خطرناک حد تک ناکافی ہے۔ یہ زندگیاں بچانے کے لیے ضروری اقدامات ہیں۔ ویڈیو شیئر کریں کیونکہ اگلی لہر انتظار نہیں کرتی۔ پلان، پریپیئر اینڈ پروٹیکٹ۔